ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے نام سے کہ جس نے اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، آسمان کو ہمارے اوپر چھت بنایا، اس آسمان سے بارش کو برسایا اور اس بارش کے ذریعے زمین کے اندر اناج اگایا، اس اناج کے اندر توانائی پیدا کی، غذائیت پیدا کی، اس غذائیت کے ذریعے پورا انسان بنایا، اس کو عقل عطا کی۔ ناظرین، آج پروگرام نسیم زندگی کا موضوع الزائمر کی بیماری ہے۔ کبھی آپ نے ڈیمنشیا کا نام سنا ہوگا؟ آپ کے گھروں کے اندر اگر وہ افراد، بزرگ افراد موجود ہیں جن کی عمر 60 یا 70 سے بالا ہے، زیادہ ہے، تو آپ نے اس چیز کا تجربہ ضرور کیا ہوگا کہ وہ تمام افراد اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں، وہ تمام افراد اکثر ہونے والے واقعات، تواریخ، جتنی تاریخیں ہوتی ہیں، یا پھر کچھ ہی دن پہلے کچھ ایسا واقعہ گزرا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو انہیں یاد بھی نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات وہ رستہ بھول جاتے ہیں، اکثر اوقات ان کو اپنے کام کرنے میں فوکس نہیں رہتے، پورا ان کا دھیان اس طرف نہیں رہتا، کوئی چیز کرتے وقت ان سے پورے طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ لوگ جن کی جو ریسنٹ میموری لاس، ان کے پچھلے کچھ عرصہ پہلے جو چیزیں ہوئی ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں، نام بھول جاتے ہیں افراد کے، اپنے جو قریبی۔ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ان سے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اپنا تعادل قائم کرنا، ایک تعادل کے ساتھ چلنا، وہ بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کو الزائمر کی بیماری کہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے اس بیماری کے اندر؟ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، جو ہمارا ذہن ہوتا ہے، برین ہوتا ہے، وہ سکڑ جاتا ہے۔ اس کے سکڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ذہن کا کام کرنا وہ پوری طریقے سے چیزوں کو فوکس رہ کے نہیں کر پاتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم الزائمر کے اوپر بات کر رہے ہیں، الزائمر کی بیماری کے اوپر ہم نے بات کی، بتایا کہ الزائمر کی بیماری ہے کیا، لیکن بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں۔ انہی سوالات کو دور کرنے کے لیے، انہی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر پاکستان سے موجود ہیں، ڈاکٹر ملک اعجاز صاحب۔ آپ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، اس وقت لائن پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، پروگرام نسیم زندگی کی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آج ہمارے پروگرام نسیم زندگی کا موضوع الزائمر کی بیماری ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پہلا سوال یہی ہے کہ الزائمر ہے کیا؟ یہ کیا بیماری، کس طرح کی بیماری ہے؟ جی الزائمر ایک دماغی بیماری ہے۔ برین جو ہے انسان کا وہ شرنک کرنا شروع کر دیتا ہے اور بڑھاپے کی بیماری ہے، لیکن اس کو پری سینائل اسینشیل ڈیمنشیا ایک تو ہوتا ہے نا ڈیمنشیا، کہ اس کا ذہنی بگاڑ کہہ لیں، یا ایک اس کا اردو میں ایک نام ہے اطاحٹ۔ تو اس میں انسان کا جو دماغ کے جو کام ہیں، جس طرح کہ مثلا اپنا خیال رکھنا، یاد دہانی، یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی نارمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب ایک شخص، کوئی عام ایک شخص ہے جس کی 60 سالہ عمر ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر علامات جو انسی ہیں وہ الزائمر بیماری شروع ہو چکی ہے؟ آیا وہ ہے بھی، یا ایسے ہی اس کے اندر کسی سٹریس کی وجہ سے یہ علامات ہیں؟ تو کیا مخصوص کیا علامات ہیں اس کی؟ ہاں جی، سب سے جو اس کی بڑی نشانی ہے وہ ہے میموری لاس، کہ انسان کی یاد دہانی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان جو قریبی چیزیں ہیں یعنی ریسنٹ ایونٹس جو ہیں ان کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے، کہ کل کیا ہوا، پرسوں کیا ہوا، اور اس طرح یہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی چابیاں کہاں رکھی، میں نے اپنی فلاں چیز والٹ کہاں پہ رکھا ہے، اس طرح کی چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے، اور پھر جب یہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے چہروں پہچاننا بھول جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کہیں فیملیئر جگہ پہ جائے گا باہر اپنے شہر میں تو وہاں کھو جائے گا، اس طرح یہ بھول جائے گا کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، اپنے گھر کا راستہ بھول جائے گا۔ تو اس طرح یعنی شروع تھوڑے سے ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہر طرح کا ریسنٹ میموری لاس کیا الزائمر کی بیماری کنسیڈر کیا جائے گا؟ کوئی بھی میموری لاس ہوگا اسے الزائمر کہیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں جس طرح مثلا ڈپریشن ہے، یا جس وقت آدمی سٹریس میں ہوتا ہے، انزائٹی میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔
تو یہ ڈاکٹر جو ٹریٹنگ فزیشین یا پرائمری فزیشین ہوگا یہ اس کا کام ہے کہ اس کو چیک کرے کہ یہ عام فرگیٹفلنس ہے یا الزائمر سٹارٹ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے منیمل جو کوگنیٹیو امپیئرمنٹ ہے, وہ یعنی اس میں میموری لاس وغیرہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس حد تک نہیں ہوتا جس طرح کے الزائمر میں ہوتا ہے, لیکن وہ آگے چل کے الزائمر بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اب اگر کسی شخص کو اگر کسی شخص کو ریسنٹ میموری لاس ہو رہا ہے, یعنی اس کو چیزیں بھول رہی ہیں, اب وہ کس طرح کنفرم ہوگا کہ یہ الزائمر کی بیماری ہے؟ کیا کوئی ایسا ٹیسٹ موجود ہے لیبارٹری کا, کوئی ایسا سی ٹی اسکین, ایم آر آئی یا کوئی ایسا لیب رپورٹ سی بی سی کے ذریعے پتہ چلے گا؟ کس طرح پتہ چلے گا؟ ہاں جنرلی تو یہ ویسے کلینکل ڈائگنوسس ہے, لیکن جب ڈیزیز تھوڑی سی پروگریس کر جاتی ہے تو پھر اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا اس طرح کے عام طور پہ, کیونکہ یہ ایک طرح سے ایسی بیماری ہے جس کا کہ ابھی اچھا علاج میسر نہیں ہے, تو لوگوں کو کلینکل ٹرائلز کے اندر بھرتی کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر اس کا جو ڈیزیز ہے ڈائگنوسس وہ کنفرم کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ٹیسٹ اس نقطہ نظر سے کریں گے کہ بھئی ساتھ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے, کہ جس طرح کہ مثلا برین ٹیومر ہے وہ بھی کئی دفعہ الزائمر کی طرح پریزنٹ کرتا ہے, یا سٹروک ہے کہ جس طرح فالج ہے وہ بھی, تو ان کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے. ایک تو ٹیسٹ اس نقطہ نظر سے کیے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ میٹابولک ڈیزیزز ہیں جس طرح کہ لیور ڈیزیز ہے یا کڈنی ڈیزیز ہے, وہ بھی اگر ان ڈائگنوز چل رہی ہو تو کئی دفعہ وہ بھی اس طرح پریزنٹ کرتی ہے, تو اس کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے. لیکن جو ایگزیکٹ ڈائگنوسس اس کا کرنے کے لیے وہ پھر پیٹ سکین اس کو کہتے ہیں, پوزیٹران امیشن ٹوموگرافی. پھر اس کے بعد اس کے جو خاص اس طرح کے ایمیلائڈ سکین ہے, تو اس میں وہ ایمیلائڈ دماغ کے اندر جو ڈپازٹ ہو جاتا ہے سیلز کے ارد گرد, اس کو میئر کر لیتے ہیں. یا ٹا سکین ہے کہ جو سیلز کے اندر نیوروفیبریلری ٹینگلز بن جاتے ہیں ان کو وہ دیکھ لیتا ہے. تو اس طرح پھر وہ کنفرم ہو جاتا ہے. لیکن جو عملی طور پہ ٹریٹمنٹ کے نقطہ نظر سے یہ ایک کلینکل ڈائگنوسس ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرگی کے دورے کے بعد یا پھر کسی اس طرح کی سیزرز جسے کہتے ہیں, اور فارسی میں اسے تشنج بھی کہتے ہیں, سیزرز کے بعد بھی وہ ریسنٹ میموری لاس ہو جاتا ہے, اس کو الزائمر نہیں کہیں گے, درست ہے؟ ہاں جی, اس کو الزائمر نہیں کہیں گے. صحیح ہو یہ چیزیں تو ہم نے کلینکلی رول آؤٹ کرنی ہے نا, کہ مثلا جب آپ کے لیے پیشنٹ آئے گا تو اس کی جو ہسٹری ٹیکنگ ہے اور اس کی جو روٹین فزیکل ایگزامینیشن ہے, یہ چیزیں تو اس میں آپ نے رول آؤٹ کر لینی ہے. درست ہے. ٹھیک ہے نا, مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی جیسا کہ آپ نے بولا ہے کہ 60 سال کے بعد یا بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے, کیا بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ الزائمر جوانوں کے اندر بھی ہو جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ جی, ایک اگر اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے نا, کہ مثلا یہ ہے کہ جو مریض ہے اس کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو مثلا والد کو یا اس کے بہنوں بھائیوں میں سے کسی کو ہے, تو پھر چانس ہوتا ہے کہ 50 سال کے آس پاس بھی یہ شروع ہو جائے. صحیح, اس میں پھر نسبتاً جلدی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, کون سی ایسی عادات ہیں جس طرح کیا سگار یا سگریٹ پینا, کیا الکوہل یا اس طرح کی کوئی اور عادات کی وجہ سے الزائمر کے اندر یعنی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں؟ ایسا کوئی ہے لنک موجود ہے؟ ہاں, اس میں یہ ہے جو ڈیزیزز دل کی بیماری جو رسک فیکٹرز دل کی بیماری پیدا کرتے ہیں, جس طرح کہ مثلا ہائی کولیسٹرول ہے, یا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے, یا آپ کی سموکنگ ہے, یا آپ الکوہل زیادہ پیتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں جو کہ دل کی بیماری پیدا کرتی ہیں وہ الزائمر کے بھی اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. صحیح. اب آپ نے جس طرح ابھی بتایا کہ وہ اس کی تشخیص کے لیے پوزیٹرون پی ای ٹی اسکین وغیرہ کیا جاتا ہے, اب ایک شخص جو عام طور پر جس کو الزائمر کے سمٹمز ہیں, اب اس کو ٹریٹمنٹ اس کے لیے کیا کیا جائے, وہ کس طرح اس کا علاج کرے؟ اس میں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ ایک پروگریسو بیماری ہے, یعنی یہ دن بدن آگے بڑھے گی, ابھی اس کا کیور موجود نہیں ہے, یعنی یہ جڑ سے ختم نہیں ہوتی. ایک دفعہ ہو جائے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ اب اس کو لائف لانگ جو مریض ہے اس کو اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. کچھ ایسی دوائیاں پیدا ہو گئی ہیں جو کہ اس کی جو پروگریشن ہے اس کو تھوڑا سلو کر دیتی ہیں, جیسے کولینسٹریز انہیبیٹرز ہیں, یا میمنٹین ہے ہمارے ہاں, یہ اسٹرپ کے نام سے آتی ہے, ریواسٹگنین, اور اس طرح کی یہ کچھ ڈرگز ہیں. لیکن زیادہ اس کی کیئر ہے,
اس کو کیئر کرنا پڑتی ہے کہ جو مثلا جب زیادہ میموری لاس ہو تو ہم اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جس کے اندر جو مریض ہے وہ نسبتاً کم پریشان ہو. مثلا یہ ہے کہ گھر کے اندر جی ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جن کو الزیمر ہوتا ہے آہستہ آہستہ میموری لاس کے ساتھ ساتھ جب ڈپریشن ان میں کریٹ ہوتا ہے تو بائی پولر ڈس آرڈر یعنی وسواس ان کو وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کے خاندان والوں کے لیے کوئی ایک میسج دے دیں, کوئی ایسی بات کہ وہ سمجھیں کہ یہ ایک بیماری ہے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک 70-80 سال کا اچھا خاصا بزرگ انسان اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو ایک کوئی ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے اگر آپ؟ ہاں جی, یہ بالکل یہ جو کیئر گیورز ہوتے ہیں ساتھ ان کے جو فیملی ہے لوڈ ونز ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کو چاہیے کہ انہیں ایکسپلین کرے کہ یہ مطلب اگر ڈپریشن نہ بھی ہو تو پھر بھی ڈیلیوژنز ہو سکتی ہیں کہ مثلا پیرانوائڈ ڈیلیوژنز ہو سکتی ہیں کہ کوئی بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے یا اس طرح. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فیملی کو ایکسپلین کرنی ضروری ہیں, فیملی کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس میں ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے اور اس میں اس طرح جس کو کہ عام طور پہ پاگل پن کی نشانی سمجھا جاتا ہے وہ اس طرح کے فیچرز بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بات حقیقت ہے, واقعی اس میں یہ فیملی کو بتانا چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو گفتگو رہی آپ کے ساتھ اور امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جی بہت شکریہ, آپ بڑا اہم کام کر رہے ہیں جو نسیم زندگی کی ٹیم ہے, تو وی سیلیوٹ یو. جی بہت شکریہ, انشاءاللہ خدا نگہدار. اچھا جی, خدا حافظ. ناظرین, الزائمر کے اوپر کافی تفصیل سے اس کی علامات پہ بات کر لی ہم نے, ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علامات کے, لیکن ایک چیز جو اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہے, آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی بزرگ افراد موجود ہیں جو اس بیماری سے لڑ رہے ہیں یا وہ بیماری ان کو ہے, الزائمر کی بیماری ان کو ہو چکی ہے, اس کی علامات ان کے اندر نظر آ رہی ہیں, تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا نام بھول جائیں, آپ کو اکثر بلاتے وقت آپ کا نام بالکل ان کے ذہن سے چلا جائے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے چھوٹے جو بچے ہیں گھر کے اندر ان کے نواسے نواسیاں ان کو پہچانے نہ, ہو سکتا ہے کہ وہ جب بھی باہر جائیں تو ایک دم ڈر جائیں اور کہ مجھے راستہ نہیں آ رہا ہے اور کہ مجھے کہاں پر لے آئے ہو سکتا ہے وہ ایک دم نیند سے بیدار ہوں تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکات کریں جس کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہو جائیں. تو ڈرنے والی بات نہیں ہے, آپ اس کو بیماری سمجھیں, اس کی علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ وہی دادا ابو ہیں جو تمہیں گود میں بٹھا کے کھلاتے تھے, لیکن اب چونکہ بیمار ہو گئے ہیں اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ان چھوٹے بچوں کو بتائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ان سے ڈر جائیں, ان کے قریب نہ جائیں, جو کہ ان کو اور زیادہ تکلیف دے. اور ایک اور جو بات جو کافی زیادہ اہم ہے کہ آپ کے گھر کے اندر وہ جو بزرگ افراد جو الزائمر کی بیماری میں مبتلا ہیں, وہ ان کے ذہن کے اندر جب بھی کوئی بات آپ ان کو بتا رہے ہیں تو وہ سمجھ ضرور رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس کا جواب نہ دے رہے ہوں. آپ کو لگ رہا ہو ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ جواب نہیں دے پا رہے, وہ اس چیز کو آپ کی بات سن ضرور رہے ہیں. تو اس لیے ان کو اس طرح ان کے ساتھ بحث کرنا کہ آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے, تو یہ بالکل ہی بے معنی ہے, اس لیے ان کا علاج کریں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد جو الزائمر کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ کیا کریں. ان کو کرنا یہ ہے کہ اپنے زندگی کے اندر تبدیلی کچھ لے کے آئیں. تبدیلی کیا لانی ہے؟ ورزش کے لیے روزانہ صبح واک پر نکلیں, کچھ ایسی ایکسرسائزز کریں جن سے ان کے مسلز مضبوط ہوں, کچھ اسٹریچ کریں اپنے مسلز کو, چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز کریں. ایک یہ چیز ورزش. دوسرا کام انہوں نے کرنا اپنی غذا منظم مرتب رکھیں. کوئی ہائی کولیسٹرول والی دوائیاں جس میں زیادہ کولیسٹرول کی تعداد زیادہ اس طرح کی غذا کو مت کھائیں. پھر کیا کرنا ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے موبائل کے اندر کوئی ایسی گیمز کر لیں جو کہ ذہن کی نوشنما کرنے والی ہوں. مثال کے طور پہ پزل گیم ہو جو ذہن کا امتحان لیں, کوئی ایسی چیز نئی یاد کریں, کوئی نئی سکل یاد کریں, اور پھر اس طرح کیا کریں, ان کو چاہیے کہ اپنے اندر یہ تبدیلیاں لائیں کہ جب بھی ان کو لگے کہ وہ چیز کوئی بھول رہے ہیں تو وہ چیز کے اوپر ان کا نام لکھا ہو. مثال کے طور پہ وہاں پر موجود اپنے کچن کے اندر اپنے کتاب خانے کے اندر کوئی چیز چاہیے تو ان کو چاہیے اس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہو تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس چیز کا یہ نام ہے. اکثر افراد کی شکلیں بھول جاتی ہیں تو ان کی تصویریں ان کے پاس ہوں جس پہ اس کا نام لکھا ہو, اپنے موبائل میں سیو کر لیں. یہ تمام کام کریں گے خود بخود بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ابھی علی کمیل کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.